کہ بار کونسل کے الیکشن غیر معمولی الیکشنز ہیں. بار کونسل کے الیکشن آپ کے آنے والے 5 سالوں کا تعین کریں گے کہ آپ کا معاشرہ اور آپ کی وکلا برادری کس سمت جائے گی. کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں ہمارے ایک وکیل صاحب نے ایک پروگرام میں منعقد کیا تھا تو ہمیں گھر پہ بلایا, اس میں تمام کینڈیڈیٹس آئے تھے. تو ہمارے موجودہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس عہدے کو اتنا بڑا کر دیا کہ مجھے وزیر اعظم کا تعارفی خط اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد ملی. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی انہیں کہا ہے کہ آپ کو اس عہدے کو بڑا کرنے کے لیے یہ خط نہیں ملا. آپ کو گورنر صاحب نے اس لیے کرسی پہ منصب پہ نہیں بٹھایا کہ آپ بہت بڑے بار جیتے ہو, کیونکہ یہاں ایشیا میں اگر 2 بار ہے, ایک سندھ ہے اور ایک لاہور ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں بلکہ پوری ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. ان کے صدور کو اگر وزیر اعظم مبارکباد نہیں دیتا تو بلوچستان کوئٹہ کے صدر کو مبارکباد اس لیے مل رہا ہے کہ آپ نے بلوچستان کی آواز کو دبایا ہے. آپ نے بلوچستان کے ماؤں کی اس آواز کو دبایا جو اس فورت سے اٹھ رہا تھا. آپ نے بلوچستان کے ان بچوں کا سودا کیا جو کوسٹل ہائی وے پہ کھڑے ہو کر آج 21ویں صدی میں بھی پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں. معاملہ اس سے بہت اوپر چلا گیا. لیپ ٹاپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے لیپ ٹاپ ہمارے ماؤں اور بہنوں کی چادر کا نام بدل نہیں ہو سکتا. آپ کا لیپ ٹاپ میرے چادر اور چاردیواری کا نام بدل نہ تھا اور نہ ہوگا. آپ جو مراحت لے رہے ہیں اور ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہیں, آپ اس سے ہمارا زمین خریدنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے غیور عوام نہ ماضی میں کبھی بھی کہے ہیں اور نہ انشاءاللہ آج بھی کہیں گے, نہ مستقبل میں ہماری نسلیں بھی کہیں گی. اس سرزمین نے 1948 سے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور آج تک اپنے سرزمین کے لیے مزاحمت اختیار کیے ہوئے ہیں. ہماری گردنیں بھی کٹی ہے, ہماری مائیں بہنیں اس کے لیے بے عصمت کی گئی, ہمارے بچوں کو اٹھایا گیا, ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا. جب ہم اس کے لیے نہیں جھکے تو تمہارے لیپ ٹاپ کے لیے کیا جھکیں گے. ایک چیز واضح کر دینا چاہتے ہیں, سن لے, کھلے کانوں سے سن لے, ہم کسی کا کیریکٹر اسیسینیشن نہیں چاہتے. کل کچھ باتیں ہوئی, کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی. بقول شاعر اگر اس طرف گئے تو پھر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اخلاق کے دائرے میں رہ کر الیکشن لڑو. یہ بار کونسل کے الیکشن ہے اور یہاں پہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اپنے دائرے سے نہ نکلو. خدا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دائرے سے نکلو گے تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی کون کون سی چیزیں باہر آئیں گی. اور یہاں پہ ہمارے ساتھی, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کے کوئی اور مجھے یہ سمجھے گا کہ میں نے ووٹ بیچ لیا, آپ نے بالکل نہیں بیچا. یہ آپ کے پیسوں کا ہے, آپ ہی سے لے, یہ آپ کے لیے آیا ہے. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, میری شنید میں آیا ہے کہ 5000 لیپ ٹاپ ملے ہیں جو گوڑا اسپتال کے پاس سے گھر میں پڑے ہیں, اور 5000 میں سے 4500 مارکیٹ میں بیچے جا چکے ہیں. اور یہاں ڈرامہ کیا جا رہا ہے, فارم جمع کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال کے یہ تماشا لگایا ہوا انہوں نے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انشاءاللہ اگر آپ متحد رہے, ایک چیز کی میں اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, وہ 5 منٹ جب آپ اپنے بیلٹ پیپر کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ آپ کے آئندہ 5 سال کا تعین کرے گا. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرے پاس کچھ دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ فلاں واقعات ہوئے تو اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا.
میں نے کہا میرا اسٹیٹمنٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جب آپ نے اپنے اختیارات کسی بار ایسوسیشن کے صدر کو دے دیے تو پھر وہ اس کا اختیار مند ہے، وہی اس کا اسٹیٹمنٹ جاری کرے گا۔ ہمارے بیہاف میں ہمارے جنرل سیکرٹری بلوچستان ہائی کورٹ بار کے اور ہمارے جنرل سیکرٹری کوئٹہ بار کے وہ کھڑے رہے، ہر چیز پہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے رہے اور ہر چیز پہ مزاحمت بھی کرتے رہے۔ ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں ان سے ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان قوتوں سے جو آج آپ کو کسی بھی نام پہ برگلا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جس دن عزیر شہید کا واقعہ ہوا تھا اس دن آپ کے آفس میں ایک بار باڈیز کا میٹنگ کال کیا گیا تھا، آپ نے کیوں اس کی تردید کی کہ میں نے کوئی میٹنگ کال نہیں کی، میری میٹنگ یہ کوئی میٹنگ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ عزیر بلوچ کا واقعہ نہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہوگا۔ جو پیسے 35 کروڑ روپوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 35 کروڑ روپے لائے ہیں، آپ 35 کروڑ نہیں لائے ہو، آپ زندگی میں ہماری دیت کی اماؤنٹ لے چکے ہو۔ آپ کو اس دن مزاحمت کرنی چاہیے تھی کہ اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہو، پھر ہم آپ کو کیوں نہ اٹھائے، آپ وکیل ہے تو کیا ہے جو آپ اٹھ رہا تھا، وکیل ہے۔ اور اس دن آپ کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی بیٹھا ہوا تھا، اس دن آپ کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے کچھ نمائندے بلوچستان بار کونسل کی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم وکیل ہیں، ہم کسی بھی انسان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں۔